عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئٹہ کی چمڑا مارکیٹ میں قربانی کے جانوروں کی کھالوں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شہر اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں گائیں، بکرے، دمبے اور اونٹوں کی کھالیں مارکیٹ لائی جا رہی ہیں، جہاں تاجروں کی جانب سے ان کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کمزور رہا، پہلے 45-50% قربانی ہوتی تھی، اس دفعہ تقریباً کوئی 30% جو ہے نا وہ قربانی ہوئی، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ جانور خریدنے کی طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو اس وجہ سے قربانی جو ہے وہ کم رہی ہے۔ خریدنے کا تو بعض لوگ مسجدوں میں دے دیتے ہیں، بعض لوگ غریبوں مسکینوں کو دے دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کھالے لا کر یہاں پر فروخت کرتے، پھر ہم لوگ ان سے لیتے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ ہمارے پاس مزدور بیٹھے ہوئے تو یہ ان کو نمک وغیرہ لگاتے، اس کو نمک لگا کر اس کو سب پہلے جو اس کی دوائی ہے وہ نمک ہے، اس سے یہ کھال محفوظ ہو جاتی ہے، پھر تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینے تک اگر یہ کھال پڑی رہے نا تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد اس کو جو ہے ہم لوگ بھیج دیتے پنجاب یا کراچی یا پنجاب بھیجتے، پھر وہاں پر جو ہے کمپنیاں ان کی، تو وہاں سے پھر سیالکوٹ، وہاں سے پھر ان کے جیکٹ یا جوتا جو بھی بننا ہوتا ہے وہاں جو بن کے پھر یہ فروخت ہوتا ہے۔ جیسا کہ چمڑے کا یہ جو کام ہے، یہ لیدر کا کام، یہ تو کافی وسیع کام ہے، یہ تو ابھی پٹ گیا ہے، کس کی ترتیب تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی، نہیں تو یہ پاکستان میں 3 نمبر پہ صنعت ہے، مگر اس پہ اس بدبختی یہ ہے کہ خاص کر کے بلوچستان میں یہ کاروبار کافی پٹھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھو نہ ان کے گورنمنٹ نے ان کو کوئی جگہ دی ہے، نہ ان کو کوئی ترتیب دی ہے، منڈی وغیرہ ان کو بنا دے کہ جتنے آ کے بلوچستان کے کھالیں آتی ہے اس منڈی میں آ کر یہ سارے جتنے بھی پاری ہو ان کے لیے جگہ بنائے، وہ لوگ سارے آ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ ترتیب ان کی بن جائے۔ اس ٹائم جو ہے 200, 150, 250, 300 تک چل رہا ہے روز ایک صحیح کھال ہو، جس میں ٹھگ ہوئے وہ جو ہے 50 کبھی نہیں بک رہا۔ بائی پاس میں غصہ منڈی کے ساتھ یہ تھا پیڑی کے ساتھ، وہ اب تک جو ہے نہیں ملے۔ ابھی ہم لوگ در پدر اس گلی میں اس گلی میں اس دکان میں سر بس گزارا کر رہے، مال بھی اسی طرح ذلیل ہو رہے، خوار ہو رہے جیسے ہم لوگ ہو رہے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت چمڑے کی صنعت اور اس سے وابستہ کاروباری طبقے کی سرپرستی کرے، جدید سہولیات اور مواد فراہم کرے اور مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مناسب توجہ دے تو چمڑے کی صنعت سے خاطر خواہ زرعی مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔